اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ حضرت سید الشہداء کی مظلومیت کے ان ایام میں عرفان عزا کے دسترخوان پر ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت و ثنا کا عرفان حاصل کرنے کے لیے ذکر عزا کر رہے ہیں تاکہ ہمارے یہ ایام معرفت سید الشہداء کے ساتھ گزریں اور حضرت سید الشہداء کا عرفان درک کر سکیں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں نقل کیا کہ مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ عرفان کے اعلیٰ مراتب اور اعلیٰ مقامات پر حضرت قمر بنی ہاشم حضرت ابی الفضل العباس علیہ آلاف التحیت و ثنا کے حرم مطہر میں پہنچے اور وہاں ان کے لیے فتح باب حاصل ہوئی۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت قمر بنی ہاشم کا ذکر کرنا چاہتے ہیں اور دفع مشکلات کے لیے باب الحوائج قمر بنی ہاشم حضرت ابی الفضل العباس علیہ آلاف التحیت و ثنا سے توسل کے ایسے مجرب عمل کا ذکر کریں گے جسے فقہائے شیعہ نے بیان کیا ہے۔ مقدمتاً آپ کی خدمت میں نقل کروں کہ آیت اللہ وحید خراسانی اپنی کتاب مصباح الہدی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 104 اور 105 پر آغائے فاضل دربندی سے متعلق ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت قمر بنی ہاشم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کس ہستی سے توسل کرنا چاہتے ہیں۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ فاضل دربندی جو ایک بہت ہی مشہور و معروف خطیب ہے، یہ وعظ کے لیے مجلس عزا پڑھنے کے لیے تبریز میں ایک ممبر پر جاتے ہیں اور ممبر پر تشریف فرما ہو کر جلوہ افروز ہو کر عوام کو مخاطب قرار دے کے کہتے ہیں کہ آج میں ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو تمام ملائکہ سے افضل ہے سوائے 4 ملائکہ مقرب اور ملائکہ کروبین، جن میں جبرائیل موجود ہیں، جن میں اسرافیل موجود ہیں، جن میں عزرائیل موجود ہیں، جن میں میخائیل موجود ہیں۔ ان 4 ملائکہ سے افضل نہیں ہیں، باقی تمام ملائکہ سے وہ ہستی افضل ہے۔ جب فاضل دربندی نے اس جملے کو کہا تو خاموش ہو گئے، دوبارہ اپنے کلمات کے اوپر توجہ دی اور پھر عوام سے خطاب کر کے کہا کہ میں اپنے کلمات واپس لیتا ہوں۔ میں نے جو بات کہی، جو الفاظ میرے ہونٹوں سے جاری ہوئے اور میرے منہ سے باہر نکلے، میں ان الفاظ کو واپس لیتا ہوں اور انہیں اس ہستی کی شان میں توہین سمجھتا ہوں۔ دوبارہ الفاظ ادا کرتا ہوں کہ آج میں ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو تمام ملائکہ سے افضل ہے، حتیٰ ملائکہ مقرب اور ملائکہ کروبین سے بھی افضل ہے، لیکن 8 ملائکہ حاملان عرش ہیں جن سے وہ افضل نہیں ہے۔ یہ جملے ادا کرتے ہیں اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں، پھر اپنے کلام میں تھوڑا غور کرتے ہیں اور پھر عوام کو مخاطب قرار دے کے کہتے ہیں کہ میں اپنے ان الفاظ کو بھی واپس لیتا ہوں اور آج ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو تمام ملائکہ سے افضل ہے، ملائکہ کروبین سے، ملائکہ مقربین سے، ملائکہ حاملان عرش سے، سب ملائکہ سے افضل ہستی کا آج میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب نیچے عوام جو ممبر پر اس مجلس عزا کو سن رہے ہیں وہ نہایت تعجب کر رہے ہیں کہ فاضل دربندی آج ایک عجیب ماحول میں ہیں، ایک عجیب کیفیت میں ہے، ایک عجیب انداز ہے اور بار بار اپنے الفاظ کو واپس لے رہے ہیں۔ کون سی ہستی کا ذکر کرنا چاہتے ہیں؟ تو
فاضل دربندی نے اس ابہام سے پردے کو ہٹایا اور کہا کہ آج میں قمر بنی ہاشم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور میری یہ خواہش ہے کہ میں آج قمر بنی ہاشم کے اس ذکر کے ساتھ جو یہ میں سانس لے رہا ہوں، اور اس قدر میں قمر بنی ہاشم کا ذکر اپنی عقیدت اور اپنے احترام کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اور میری یہ خواہش ہے کہ اس ذکر کے دوران میرے جسم سے اس قدر پسینہ نکلے جس پسینے میں میرا یہ پیراہن اور میری یہ قمیض مکمل شرابور ہو جائے، اور اس پسینے میں شرابور قمیض کو میں اپنی لیلۃ الدفن، جو دفن کی پہلی رات ہے جسے شب اول قبر کہتے ہیں، میں اس قمیض کو اس لیلۃ الدفن کے لیے ذخیرہ قرار دینا چاہتا ہوں۔ لہٰذا آج ایک خاص انداز میں، ایک خاص عقیدت کے ساتھ، خاص مودت کے ساتھ، خاص محبت کے ساتھ، خاص عشق میں قمر بنی ہاشم کے حضور پیش ہونا چاہتا ہوں۔ فاضل دربندی نے ایک ایسی مجلس عزا پڑھی کہ تمام تبریز کا وہ ماحول جو ہے وہ منقلب ہو گیا، سب لوگ زار و قطار رونے لگے، اور جیسے ہی مجلس عزا ختم ہوئی تمام لوگوں نے فاضل دربندی کا حصار کر لیا اور ان کو اپنے جو ہے وہ حصار میں لے لیا، اور سب فاضل دربندی سے یہ تقاضا کر رہے تھے کہ آپ اس قمیض کا ایک ٹکڑا ہمیں دیں، یہ آپ کی لیلۃ الدفن کا تو ذخیرہ بن گیا، لیکن ہم بھی چاہتے ہیں کہ اسی قمیض کا ایک ٹکڑا ہم بھی اپنے ساتھ لیلۃ الدفن وصیت میں رکھیں تاکہ وہ بھی ہمارے کفن کا حصہ ہو۔ فاضل دربندی کی وہ قمیض ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، اور خود فاضل دربندی کے نصیب ایک چھوٹا سا پیس اس کا ان کے نصیب میں آیا، سب لوگ اس قمیض کو قطع قطع کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ ماجرا نجف اشرف کے ایک جلیل القدر عالم دین نقل کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں تبریز میں زیر تعلیم تھا، اور میں فاضل دربندی کی اس مجلس عزا میں شریک تھا، اور مجھے بھی اس قمیض کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، چھوٹا سا پیس میرے حصے میں بھی آ گیا۔ میں اس ٹکڑے کو اپنے ساتھ لے کر نجف اشرف عراق آ گیا، اور نجف اشرف عراق میں جب بھی کوئی مریض بیمار ہوتا اور اسے بغداد لے جایا جاتا اور بغداد کے اطباء اسے لا علاج کر دیتے تو اس مریض کو میرے پاس لایا جاتا۔ میں اس مریض کو اسی فاضل دربندی کے اس پسینے میں شرابور قمیض کی اس پیراہن کے ٹکڑے کو پانی میں بھگوتا، اور اس پانی کو شفا کے لیے اس مریض کو دے دیتا، اور وہ لا علاج مریض جسے اطباء جواب دیتے تھے وہ مریض اس محفل سے تندرست ہو کر واپس جاتا۔ یہ ہے فاضل دربندی کے پسینے سے شرابور قمیض کے ایک ٹکڑے کا اثر، کہ جس پسینے کو حضرت ابوالفضل العباس کے اس توسل میں، اس غم میں، اس مجلس عزا میں بدن سے خارج کیا گیا ہے۔ ایک فالتو چیز ہے انسان کے بدن کی پسینہ، کوئی عظمت والی چیز نہیں ہے۔ اس ذکر کے ساتھ اور اس ذکر کی بدولت اس پسینے کو جو عظمت ملی، اور اس پیراہن اور اس قمیض کے ٹکڑے کو جو عظمت ملی کہ لا علاج مریضوں کی شفا کے لیے یہ ٹکڑا ہی کافی ہے، تو اس سے حضرت ابوالفضل العباس علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی عظمت واضح ہو جاتی ہے، اور نقل کرنے والی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ مرجعیت عظمیٰ وحید خراسانی اپنی کتاب مصباح الہدیٰ میں اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ ریفرنس کے ساتھ آپ کو میں نے مطلب بیان کیا کہ حضرت ابوالفضل العباس علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے توسل کے نتیجے میں نکلنے والی بے ارزش ترین چیز پسینہ اس قدر با ارزش ہو جاتی ہے کہ اسے لیلۃ الدفن کے لیے باقاعدہ ذخیرہ قرار دیا جا سکتا ہے، اس سے لا علاج مریضوں کی شفا کی جا سکتی ہے۔ ایک ایسی تاثیر ہے اس ذکر میں، اور آج ہم اسی باب الحوائج سے توسل کا واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ مشہور و معروف خطیب ہیں ایران کے
شیخ محمد علی رسولی عراقی یہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں اپنی ڈائری میں، اور کہتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوا اور مجھے تہران کے فیروز آبادی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا، تو میرے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کی خبر جو ہے وہ مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ سید محمد رضا گلپایگانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی۔ آیت اللہ گلپایگانی نے میرے کسی عزیز کے ہاتھ ایک چھوٹی سی شیشی میرے لیے بھجوائی، جس میں آب زمزم اور خاک شفا تربت حضرت سید الشہداء مخلوط تھی۔ یہ میرے لیے مرجعیت عظمیٰ نے تہران بھجوائی۔ میرا عزیز آیا، اس نے مجھے یہ شیشی عنایت کی۔ میں نے اس شیشی کو کھولا اور اس سے کچھ پانی نکال کر میں نے اپنے حلق میں اتارا اور کچھ قطرات کو میں نے اپنی آنکھوں پر مل لیا، اور پھر اس شیشی کو بند کر کے میں نے اپنے ساتھ ٹیبل میں رکھ لیا۔ کچھ وقت کے بعد میرا معالج، میرا علاج کرنے والا طبیب ڈاکٹر سید مصطفیٰ بہشتی میرا علاج کر رہے تھے، وہ آئے اور ان کی حالت ایک نہایت ہی عجیب حالت تھی۔ وہ معمول کے مطابق آج میرے پاس نہیں آئے تھے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ آج آپ کی حالت متغیر ہے، تبدیل ہے، اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ میری بیٹی تہران کے ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس کا کل ہی آپریشن ہوا ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہے۔ ڈاکٹر اس پہ کوئی امید نہیں رکھتے ہیں کہ یہ بچ سکے گی، اور میں اسی بچی کی وجہ سے پریشان ہوں، اور اسی وجہ سے آپ میری اس کیفیت کو مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ خطیب شیخ محمد علی رسولی اس ڈاکٹر مصطفیٰ بہشتی سے کہتے ہیں کہ آغائے ڈاکٹر، آج آپ اپنی ڈیوٹی سے جب آف کریں اور جانے لگیں تو میرے پاس تشریف لائیے گا، میں آپ کو ایک ایسا تحفہ دوں گا۔ یہ نایاب تحفہ میرے لیے مرجعیت عظمیٰ نے قم سے بھیجا ہے۔ ڈاکٹر چلے گئے اور ظہر کے وقت واپس آئے اور اس خطیب سے کہا، شیخ محمد علی رسولی سے، کہ آپ نے کسی تحفے کا ذکر کیا تھا۔ تو وہ جو ٹیبل پر پڑی ہوئی شیشی تھی وہ اس خطیب نے اٹھا کر ان ڈاکٹر سید مصطفیٰ بہشتی کو عنایت کی اور کہا کہ یہ آپ لے جائیں، اور فلاں وقت مخصوصہ آپ اس شیشی کو اس وقت اپنی بچی کے حلق میں اتاریں، ایک دو قطرے، جب میں یہاں اس ہاسپٹل میں بیٹھ کر باقاعدہ ایک ذکر کروں گا تو اس ٹائم آپ نے یہ بچی کو دینی ہے۔ دونوں آپس میں طے کر لیتے ہیں، بالفرض طے کر لیتے ہیں کہ رات کو 8 بجے میں یہاں ذکر شروع کروں گا، تو آپ نے اسی ٹائم اس شیشی سے کچھ قطرے اس بچی کے حلق میں اتار دینے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ ڈاکٹر شیشی لے گئے اور اگلے دن بہت ہی مسرت اور بہت ہی خوشحالی کی کیفیت میں وہ واپس آتے ہیں ہاسپٹل فیروز آبادی میں، اور آغا شیخ محمد علی رسولی عراقی سے کہتے ہیں کہ آپ نے بہت کمال کا نسخہ مجھے دیا۔ جیسے ہی وہ میں نے قطرے اپنی بچی کے حلق میں اتارے، وہ اٹھ کے بیٹھ گئی اور کہتی ہے کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے، ماما مجھے پانی پلایا جائے۔ اور میری زوجہ نے اسی شیشی کے باقی تمام جو پانی موجود تھا وہ تمام بچی کو پلا دیا، اور بچی نے وہ پی لیا۔ اور پھر بچی نے اس پانی کو پینے کے بعد کہا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، اس کے لیے سوپ لایا گیا۔ اب جب ایسے میں اطباء آئے اور انہوں نے اس بچی کا معالجہ کیا، اس کا وزٹ کیا، اس کا معائنہ کیا، تو وہ تمام ڈاکٹر ششدر رہ گئے، حیران و پریشان رہ گئے کہ یہ کیا معجزہ ہوا، یہ کیا کرامت ہے، یہ کیا کمال ہے کہ یہ بچی جو لا علاج تھی ہمارے نزدیک، آج اس بچی کو کیا شفا ملی۔ آج یہ بچی کیسے اٹھ کر اپنے بستر پر بیٹھ کر پانی کا مطالبہ کر رہی ہے، خوراک کا مطالبہ کر رہی ہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا، یہ کیا معجزہ ہوا۔ تو ڈاکٹر سید مصطفیٰ بہشتی کہتے ہیں کہ میں نے انہیں مرجعیت عظمیٰ کے اس ہدیے کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ مرجعیت عظمیٰ نے ایسے آغا رسولی کے لیے ایک شیشی بھیجی، اور آغا رسولی نے مجھے کہا تھا کہ میں ایک ذکر کروں گا، اس ٹائم آپ نے یہ بچی کے حلق میں یہ پانی کے قطرے اتارنے ہیں۔ وہ ذکر کیا تھا؟
وہ حضرت باب الحوائج حضرت قمر بنی ہاشم علیہ الاف التحیت و ثنا سے توسل کا ایک ایسا ذکر تھا جسے ہمارے فقہا نے بیان کیا، فحول فقہا۔ آیت اللہ محمد حسین اصفہانی قمپانی نے اس کو ذکر کیا، آیت اللہ سید عبد الکریم رضوی کشمیری نے ذکر کیا، اور خود بندہ حکیم نے آیت اللہ مظاہری سے اس ذکر کو سنا ہے، اور متعدد شخصیات نے، متعدد افراد نے اس ذکر کو بیان کیا ہے۔ یہ کسی روایت میں موجود نہیں ہے، لیکن علماء کا عمل اس بات پر دلیل ہے کہ گو کہ یہ روایت کا حصہ نہیں ہے، لیکن نہایت ہی مجرب عمل ہے، اور وہ حضرت قمر بنی ہاشم باب الحوائج سے توسل ہے۔ اور الفاظ یہ ہیں، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ اے حسین ابن علی کے چہرے سے غم و اندوہ کو برطرف کرنے والے کاشف، اے ابو الفضل العباس، اکشف کربی بحق اخیک الحسین، آپ کو آپ کے بھائی حسین ابن علی کا واسطہ میرے وجود سے بھی غم و ہم کو برطرف فرمائیے، پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ یہ وہ مجرب عمل ہے جسے آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں کہ 9 محرم الحرام کی رات کو شب تاسوعہ اس عمل کو انجام دیا جائے، 133 مرتبہ یہ ذکر کیا جائے، چونکہ 133 کا عدد حضرت قمر بنی ہاشم حضرت عباس کے نام گرامی کے عدد کا عدد ہے، لہٰذا 133 مرتبہ توسل کیا جائے حضرت قمر بنی ہاشم سے، آپ کی تمام مشکلات برطرف ہو جائیں گی۔ جن مشکلات کے برطرف ہونے کے لیے آپ نے اس مجرب عمل کو انجام دیا ہے، لیکن ایک متفاوت طریقہ ہے اس عمل کو انجام دینے کا، اور وہ متفاوت طریقہ آیت اللہ سید عبد الکریم رضوی کشمیری نے بیان کیا ہے۔ آغائے مظاہری نے شب تاسوعہ تاکید کیا ہے، یعنی آج کی رات اس عمل کو انجام دیا جائے، جبکہ آیت اللہ عبد الکریم رضوی کشمیری نے شب تاسوعہ کی قید نہیں لگائی ہے۔ جب بھی آپ اس عمل کو انجام دیں، آیت اللہ عبد الکریم رضوی کشمیری کے اس بتائے ہوئے وظیفے کے مطابق عمل کریں، آپ کی مشکل انشاءاللہ حل ہوگی۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ آیت اللہ عبد الکریم رضوی کشمیری کہتے ہیں کہ نماز فجر کی طرح 2 رکعت نماز ادا کریں، اور پھر اس نماز کو حضرت قمر بنی ہاشم کو ہدیہ کر دیں، اور پھر اس نماز کی ادائیگی کے بعد حضرت فاطمہ زہرا صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی تسبیح کو انجام دیا جائے، اور پھر اس تسبیح کو بھی حضرت قمر بنی ہاشم کو ہدیہ کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد اسی تشہد کی حالت میں بیٹھ کر 133 مرتبہ اسی ذکر کو انجام دیا جائے کہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ انشاءاللہ جس مشکل کے برطرف ہونے کے لیے آپ نے اس عمل کو انجام دیا ہے، وہ مشکل حضرت قمر بنی ہاشم سے توسل کے نتیجے میں وہ مشکل آپ کی رفع ہو جائے گی۔ اور آج کی رات 9 محرم کی رات ہے، حضرت قمر بنی ہاشم سے توسل کی رات ہے۔ ہم اپنی دنیاوی مشکلات کے حل کے لیے تو رجوع کرتے ہی ہیں، اپنی عقیدتی معنوی مشکلات کے حل کے لیے قمر بنی ہاشم سے رجوع کر کے دیکھیں۔ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت قمر بنی ہاشم کے حرم میں فتح باب نصیب ہوئی، اور انہیں عرفان کے وہ عالی مراتب اور عالی درجات نصیب ہوئے، تو ہم حضرت ابو الفضل العباس علیہ الاف التحیت و ثنا سے آج کی رات اسی عرفان عزا کو درک کرنے کے لیے توسل کریں۔ ہمیں بھی حضرت قمر بنی ہاشم سے توسل کے نتیجے میں اس حضرت سید الشہداء کے عرفان عزا کو حاصل کرنا چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں عرفان عزا نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔